زندگی کے ہر مرحلے کی نا اپنی دانائی اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ جب ایک انسان 50 سے 60 سال کی عمر تک پہنچتا ہے نا، تو اس کے پاس تجربے کا ایک خزانہ ہوتا ہے۔ لیکن اس عمر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر بات ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جنہیں راز رکھنا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ زیادہ کھل کر بات کرنا انسان کی عزت، سکون اور خود اعتمادی کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ 50 سے 60 سال کی عمر میں کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے گھر والوں اور بچوں سے چھپا کر رکھنی چاہیے۔ ویڈیو کے تمام پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ دیکھیں، جب ایک انسان 50، 60 یا 65 سال کی عمر میں داخل ہوتا ہے نا، تو زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے۔ رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، شور کم ہو جاتا ہے اور انسان زندگی کی اصل اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کی رائے اتنی اہم نہیں لگتی، اور سب سے اہم چیز جو دل چاہتا ہے وہ ہے سکون۔ لیکن ایک حقیقت ہے جسے لوگ اکثر بہت دیر سے سمجھتے ہیں۔ سکون ہمیشہ ہر بات بتانے سے نہیں ملتا۔ کبھی کبھی سکون ان باتوں میں ہوتا ہے جو انسان خاموشی سے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ 7 ذاتی باتیں، پرسنل باتیں جو ایک انسان کو 50 سے 60 سال کی عمر کے بعد اپنے گھر والوں اور بچوں کو نہیں بتانی چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا آخری حصہ سکون، عزت اور وقار کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں نا، تو یہ باتیں کسی سے بھی شیئر نہ کریں۔ یہ باتیں صرف نصیحت نہیں ہیں، بلکہ ان بزرگوں کے تجربات ہیں جو کہتے ہیں نا کہ کاش ہم نے یہ باتیں پہلے سمجھ لی ہوتی۔ تو سب سے پہلا راز جو ہے نا وہ ہے آپ کی فائنینشیل کنڈیشن، آپ کی مالی حالت۔ بہت سے بزرگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی بچت کے بارے میں سب کچھ بتا دینا بہتر ہے، تاکہ خاندان یا بچے مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیسہ اکثر توقعات، سٹریس اور کبھی کبھی فائدہ اٹھانے کے خیالات کو جنم دیتا ہے۔ پیسہ بڑے بڑے لوگوں کے رویے بدل دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر آپ کے بچے آپ کے خرچوں کے بارے میں سوال کرنے لگتے ہیں، بابا آپ نے یہ کیوں خریدا، اس کی کیا ضرورت تھی، یا یہ پیسوں کا ضیاع ہے، ابو آپ کو یہ بعد میں لے لینا چاہیے تھا۔ بچے یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ پہلے ہی اپنی بچت، اپنا بینک بیلنس سب کچھ بچوں کے نام کر چکے ہوتے ہیں، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ساری جائیداد، آپ کی ساری جو پراپرٹی ہے نا وہ انہیں کی ہے۔ اسی لیے وہ بھی پھر خرچ کرنے میں سمجھداری دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے خرچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح آپ آہستہ آہستہ اپنی خوشی کی بجائے نا دوسروں کی مرضی کے مطابق جینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو دولت آپ نے کمائی ہے اور بچوں کو دی ہے، اس پر آپ کا بھی پورا حق ہے۔ آپ کو پورا حق ہے کہ اسے آپ اپنی سہولت کے مطابق استعمال کریں۔ آپ نے 55، 60، 65، 70 سال کی عمر تک بچوں کے لیے کمایا ہے۔ آپ نے دن رات محنت کی، آپ نے ان کی شادیاں کی، آپ نے انہیں گھر دیا، آپ نے ان کے لیے کاروبار اسٹیبلش کیا، لیکن آخر میں اپنی ساری بچت اور بینک بیلنس انہیں نہ دے دیں۔ کچھ پیسے اپنے لیے بچا کر رکھیں جنہیں آپ اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں۔ اسے اپنی صحت پر خرچ کریں، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اپنا پیسہ بغیر کسی گلٹ کے، بغیر کسی مجبوری کے خرچ کریں۔ اسے اپنی سہولت کے مطابق استعمال کریں۔ اپنے گھر والوں کو اپنی فائنینشیل کنڈیشن صرف ضرورت کے مطابق بتائیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے والدین 60، 65، 70 بلکہ 75 سال کی عمر میں بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خود کو کسی پر بوجھ نہیں بنانا چاہتے۔ وہ اپنی روزی روٹی خود کماتے ہیں، یا ان کی پینشن بھی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ شروع سے محنت کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ بچے کے سہارے نہیں جیتے، وہ بالکل بھی ان پر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ وہ شروع سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے کماتے ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بہت سے پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو 45 سال کی عمر سے پہلے ہی کام چھوڑ دیتے ہیں، صرف بچوں پر ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں۔ وہ نہ تو بیمار ہوتے ہیں اور نہ ہی بوڑھے۔ وہ اپنی جوانی میں ہی یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے بہت کما لیا، اب مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، کمانے لگے ہیں، تو وہ ہمارے لیے کمائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 40-45 سال کی عمر ابھی بھی محنت، ترقی اور خود انحصاری کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں کام چھوڑ دینا نہ صرف اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا ہے، بلکہ یہ اپنے بچوں پر غیر ضروری بوجھ ڈالنے کے برابر ہے۔ والدین کا اصل فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دیں اور انہیں مضبوط بنیاد فراہم کریں،
نہ کہ جیسے ہی وہ کمانا شروع کریں ان پر اپنی ضروریات کا بوجھ بھی ڈال دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر والدین خود محنت کرتے ہیں نا تو وہ بچوں کے دلوں میں ان کی زیادہ عزت ہوتی ہے اور وہ خوشی سے خدمت بھی کرتے ہیں، مجبوری سے نہیں۔ تو اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو سستی اور کاہلی کا شکار نہ بنیں، بلکہ اپنے لیے کمائیں اور اپنی محنت کی کمائی کو پورے اعتماد کے ساتھ اپنے اوپر خرچ کریں۔ اسے اپنی صحت پر لگائیں، کیونکہ آپ یہ پیسہ کسی سے نہیں لے رہے بلکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ یاد رکھیں اسی میں عزت ہے، اور انسان اپنی استطاعت کے مطابق آخری سانس تک محنت کرتا رہے۔ بچوں کی کمائی کو سہارا بنانے کے بجائے انہیں دعائیں، حوصلہ اور اچھی تربیت دینا زیادہ قیمتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے بچے آپ کا ریٹائرمنٹ فنڈ نہیں ہیں، یعنی آپ کے بچے آپ کے بڑھاپے کی کمائی یا سہارا نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، ایک باپ ہونے کے ناطے آپ کو اپنی صحت، مالی معاملات اور مستقبل کی منصوبہ بندی خود ہی کرنی چاہیے۔ صرف بیٹھ کر بچوں سے امید لگانا کبھی کبھی مایوسی کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ ہر بچے کی اپنی زندگی اور اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے اپنے والدین کا خیال نہ رکھیں۔ یقیناً اچھے بچے اپنے والدین کا سہارا بنتے ہیں، لیکن باپ کو اپنی زندگی کی بنیاد اتنی مضبوط بنانی چاہیے کہ وہ مکمل طور پر کسی پر ڈیپینڈ نہ کرے، کسی پر مکمل انحصار نہ کرے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں جو 60، 70، 75 سال کی عمر میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ کوئی بری بات یا بدشگونی نہیں ہے۔ وہ اپنا پیسہ خود خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں۔ اور اگر آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، ڈاکٹر نے آپ کو بیڈ ریسٹ نہیں بتایا، تو پھر گھر بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ کام کریں گے تو آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی، اپنے بچوں کا سہارا بھی بنیں گے اور اپنے لیے بھی کمائیں گے۔ اپنی خودداری کی حفاظت کریں اور خودداری کے ساتھ جینا سیکھیں۔ اب آتے ہیں دوسرے راز کی طرف جو آپ اپنے گھر والوں کو نہیں بتائیں گے، وہ ہے خاندانی پرانے راز۔ جی ہاں، بار بار دہرانے سے تعلقات درست نہیں ہوتے بلکہ فاصلے بڑھتے ہی ہیں۔ کچھ بزرگ کیا کرتے ہیں، اپنے دل کی بات سوچتے ہیں اور بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں سے بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ شاید اب بچے محتاط ہو جائیں، اب یہ بہتر ہو جائے گا۔ وہ اپنے بچوں کو مسلسل نصیحت کرتے رہتے ہیں، لیکن بار بار نصیحت کرنے سے بچے ان سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے دل کا بوجھ دعا، سوچ، عبادت یا خاموشی کے ذریعے ہلکا کریں۔ ہر احساس کو زبان دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، خاموشی ہی خود کو درست ثابت کرنے کے لیے اور سکون سے جینے کا واحد طریقہ ہوتی ہے۔ اصل طاقت اور دانائی یہ ہے کہ آپ محبت کریں، چاہے دوسرا شخص آپ کو صحیح طرح سے نہ سمجھے۔ اب آتے ہیں تیسرے راز کی طرف، اپنی وراثت کے منصوبے ظاہر نہ کریں، یعنی اپنی وراثت کے منصوبوں کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ کوئی چیز خاندان کو اتنی جلدی تقسیم نہیں کرتی جتنی مستقبل کی وراثت کرتی ہے۔ وہ بہن بھائی جو برسوں سے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جیسے ہی پیسے یا جائیداد کا ذکر آتا ہے نا، ان کے دلوں میں فرق آ جاتا ہے۔ اور یہ ایک انسانی فطرت ہے، نیچر ہے۔ پیسہ دلوں میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ کچھ بزرگ ہمارے یہ سوچتے ہیں اور وصیت پہلے ہی بتا دیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، لیکن اس سے اکثر لڑائیاں، حسد اور مقابلے بازی پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ بزرگ اپنے بچوں کو بہت جلد اپنی وصیت بتا دیتے ہیں کہ کس کو کون سی جائیداد ملے گی اور کس طرح چیزیں تقسیم ہوں گی، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے سے وصیت کا اعلان کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بچوں کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے نا، تو بعض اوقات ان کے رویے بدل جاتے ہیں، کچھ زیادہ توقعات قائم کر لیتے ہیں، کچھ حسد محسوس کرنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی غیر ضروری مقابلہ بازی اور تعلقات میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ وصیت بنائیں، لیکن اسے مناسب اور سمجھدار وقت تک محدود رکھیں۔ اپنی وصیت کو صاف، قانونی اور مکمل رکھیں، لیکن اسے راز رکھیں۔ جب وقت آئے گا آپ کے لکھے ہوئے الفاظ خود بولیں گے۔ تب تک اپنے تعلقات کو توقعات کے بجائے محبت پر قائم رکھیں۔ اب آتے ہیں چوتھے راز کی طرف، ذاتی کمزوریاں اور خوف۔ اپنی کمزوریاں اور خوف ظاہر نہ کریں۔ 55، 60، 65 سال کے بعد نا بہت سے لوگ اپنے خوف کھل کر ظاہر کرنے لگتے ہیں کہ مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے، میری یادداشت کمزور ہو رہی ہے، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ دیکھیں، سچائی اچھی چیز ہے، لیکن بہت زیادہ خوف شیئر کرنا خاندان کو کمزور محسوس کراتا ہے۔
फिर वो आपको अक्लमंद के बजाय ना नाजुक या बुज़दिल समझने लगते हैं। आपकी क़यादत की सलाहियत कम होने लगती है और फिर इस तरह आपकी आवाज़ और खुद एतमादी आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगती है। अगर ज़रूरी हो तो सच बोलें, लेकिन खौफ को अपनी पहचान ना बनने दें। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं ना कि जिन्हें खामोशी से गुज़रने देना ही बेहतर होता है। आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार तूफ़ान देखे हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप तजर्बाकार हैं, आप मज़बूत हैं, आप बावक़ार हैं। और एक और अहम बात, कुछ ख़ानदानी मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें वक़्त के साथ दफ़न कर देना बहुत बेहतर होता है। 60 साल के बाद अगर कोई शख़्स बच्चों के सामने पुराने राज़ ज़ाहिर करे, तो इससे ख़ानदान में झगड़े और नफ़रत पैदा होने लगती है। बाद में नफ़रत उनके बच्चों के बच्चों में भी बढ़ती चली जाती है। इसलिए हर सच को सामने लाना अच्छा नहीं होता। खामोशी में भी हिकमत होती है। बेहतर ये है कि इसे गुज़र देने जाने दिया जाए। खामोशी को तरजीह दें, क्योंकि इज़्ज़त देना ही इज़्ज़त दिलाना है। अब आते हैं 5वें राज़ की तरफ। खामोशी आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। देखिए, खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, ये एक नेमत है। खामोशी उस शख़्स की निशानी है जिसने देखा, सीखा और अपने सुकून की हिफ़ाज़त की है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कहानी का हर सफ़ा सबको बताएँ। आपको अपने सुकून की हिफ़ाज़त का हक़ हासिल है। तो अब आते हैं 6th राज़ की तरफ। अपनी खुशियों का राज़ सबको ना बताएँ। देखिए, हर खुशी को सबके साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग आपकी खुशी में खुश नहीं होते बल्कि हसद करते हैं। अपनी कामयाबी, अपना सुकून, अपनी अच्छी ज़िंदगी को खामोशी से एन्जॉय करें। याद रखें, खामोश खुशी सबसे ज़्यादा महफूज़ खुशी होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। हर बात पर रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी नहीं होता। हर बात पर रद्द-ए-अमल देना छोड़ दें। हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं होता। हर बात का जवाब देना आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ाता। बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जो शख़्स हर बात पर रद्द-ए-अमल देता है ना, वो अपनी कदर खुद ही कम कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा आपका सुकून, इज़्ज़त और सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ गुज़रे, तो इस वीडियो के तमाम पॉइंट्स पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे सच्चा पॉइंट कौन-सा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।